بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ امام سجاد نے اسلام کو امام حسین نے کہا کہ میں وہ مصحف فاطمہ کو دے کے رہا ہوں اور تم مجھ سے لے لینا. اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کی یہ والی ایک بیٹی جو ہے وہ مدینہ میں تھی. سسٹر آپ سیدہ شیرازی ہے نا, دیکھیں اس بات کو میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے, اس کو میں جلدی سے بتاؤں گی اور کلیئر کر کے بتاؤں گی. دیکھیں میں زیادہ تر اردو کی بکس نہیں پڑھتی ہوں, بالکل نہیں پڑھتی ہوں, اسپیشلی جو میں دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں کے رائٹر اور کہاں سے اس کو چھاپا گیا, میں نہیں پڑھتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے ذہن کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ میں دور ہو جاؤں, نمبر 1. اچھا نمبر 2, اس میں جو میں نے ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے یہ والا سوال, اس کو میں کھولتی ہوں اور میں آپ کو اس کو پروف کے ساتھ ثابت کروں گی کہ بی بی تھی یا نہیں تھی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہمارا کس چیز سے تعلق ہے اس کو بتاؤں گی. اچھا میں آتی ہوں جلدی سے اسکول کی طرف آتی ہوں, اس کو بیان قرآن کو کہ قرآن کی جو پوری چیزیں تھیں وہ تھی یا نہیں. جو بی بی فاطمہ الزہرا کا مصحف ہے, ابھی ہمارے پاس 4 سوال ہو گئے, میں ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہوں. تو جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مصحف ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ان کو ہی ملا. ان میں کسی بھی جو امت ہے اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے, اور کوئی بھی امت حقدار نہیں ہے کہ اس کتاب کو دیکھ سکے, تو وہ ان کے لیے تھی. لیکن آپ دیکھو قرآن جو نازل ہوا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, اور قرآن کی کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو خداوند عالم نے قرآن میں نہ نازل کی ہو اور اس وقت قرآن میں موجود نہ ہو. حتیٰ کہ وہ آیتیں جن کو آیت ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں, آیت ناسخ اور منسوخ کون سی ہوتی ہے, میں آخر میں ایسا پروف دوں گی نا کہ آپ کو دم کلیئر ہو جائے گا. ناسخ اور منسوخ ایسی آیتیں تھیں کہ جو پہلے عربوں میں قانون تھا اور آہستہ آہستہ اس قانون کو ختم کر دیا. فار ایگزامپل جیسے شراب کے لیے تھا کہ شراب جو تھا وہ عرب جو تھے وہ شراب زنا اور کیا تھا, شراب زنا اور غلامیت, اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ان کا بزنس پورا چلتا ہی غلاموں پہ تھا. ابھی اسلام کو ختم کرنا تھا, 4 شادیوں یعنی 20 شادیاں کرنی تھی, ان کو لمٹ میں کرنا تھا اسلام کو. تو اسلام نے کیا کیا, پہلے اس قانون کو ایکسیپٹ کیا اور آہستہ آہستہ اس قانون کو توڑ دیا. تو سب شراب کے لیے جب سورہ حاقہ ہے نا, اب وہ پڑھیے گا. اللہ کہتا ہے ولو تقول, میں اس لیے کہتی ہوں نا قرآن کے اندر جاؤ, جتنا ہو سکے قرآن کو ہی اپنی زندگی بنا لو, اس کی روٹ ورڈز کو جانو, اس کی روٹ میننگ کو جانو. نہیں آتا کوئی بات نہیں, آدھا تو آتا ہے, سرا تو آتا ہے. وہ سورہ حاقہ میں اللہ کہتا ہے اگر میری بات میں ولو تقول, اگر میرے قول میں, میری بات میں کوئی میرا نبی یا کوئی جس کے اوپر میں نے قرآن کو یا اپنی کتاب کو نازل کیا, اس کے اندر اگر کسی نبی نے اور اگر کسی نے بھی اتنی ذرہ برابر بھی اپنی بات کو ایڈ کیا یا اس میں سے نکالا, تو میں اس کی شاہ رگ کو کھینچ کے چیر دوں گا, اور دنیا کے کسی میں طاقت نہیں کہ اس کی مدد کرے. کس کے لیے ہے یہ؟ انبیاء کے لیے جس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ اس کی بات کرتا ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنے مجھے نہیں پتا کیسے ہمت آتی ہے کہ میں ایسی ہمت کے ساتھ کہوں کہ قرآن میں آیتیں کم ہے زیادہ ہے, مجھے نہیں پتا, میرے میں ہمت نہیں ہے. اللہ نے جتنی قرآن کو جتنی آیتیں تھیں میرے نبی پر, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, پرفیکٹ نازل کیا ہے. الکتاب کی میننگ کیا ہوتی ہے, آپ نے پڑھا ہے نا, ذالک الکتاب. کتاب مینس جو اول سے لے کر آخر تک, جو اگر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا اور ہماری چیز بالکل پرفیکٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, کمپلیٹ ہونے والی چیز کو جس کے اوپر سے جسے ہم لکھتے ہیں آگے پیچھے پورا اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو ایک کتاب کی شیپ دے کر اس کو بالکل اس کو سیل کر دیا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے کتاب. تو اللہ کیوں اس قرآن کو کہتا ہے کتاب؟ اگر اس میں سے کم اور آیتیں زیادہ ہیں تو پھر اس کو کتاب نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کو ادھورا کہنا چاہیے تھا. اور پھر اللہ کہتا ہے قرآن کو میں نے اس لیے بار بار نازل کیا. آپ دیکھو کیوں قرآن جو ہے وہ ابھی تک قرآن شب قدر میں نازل ہوتا ہے, کیوں؟ اور قرآن ایک دفعاً اور تنزیلاً نازل ہوا ہے نا, ایک تو آہستہ آہستہ تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا, قطرہ, اور ایک دفعہ, کیونکہ قرآن پورا کمپلیٹ ہے. اچھا اب ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں, کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں کہ امام کے پاس, امام مہدی آخر زمان کے پاس کون سا قرآن ہے, یہ بھی میں اس کو کلیئر کرتی جاؤں, اس چیز میں بھی ہمیں ڈاؤٹ نہ رہ جائے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے ایک آیت کو سکھایا تھا, جسے ایک آیت کی تشریح, ایک آیت کی, اب یہ جو لفظ ہے جسے میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے کہ ادنا, فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں ادنا کے روٹ ورڈ ہے دنیا, اس کے روٹ ورڈ ہے دنیا کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا. اور پھر یہ کہاں استعمال ہے, اس کی میننگ کیا ہے, اس میں کیا نکال سکتی ہوں. قرآن کی ہر آیت کے اوپر رسول خدا نے سب کچھ بتا دیا تھا امام علی کو. امام علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قرآن جو تھا اس کی تشریح کی تھی, اس کی گرامر تھی, اور پھر حاشیہ لکھا تھا, ہر آیت کا پورا ایک چیز ڈیٹیل سے لکھی تھی, اور وہ خلیفہ وقت کے پاس لے کر آئے تھے, اور خلیفہ وقت نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت علمی تھا. اور امام علی علیہ السلام اس وقت روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور خود کہا تھا کہ جب میرا بچہ مہدی
ظاہر ہوگا تب تک یہ کتاب میرے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے کہ اب یہ میں امت محمد کو نہیں دوں گا. جی وہ والی قرآن ہے. اچھا یہاں پر یہ ہو گیا. آیت جو ہے ہمارے پاس 6666. دیکھیے میں بذات خود میں آپ یوں سوچو 94 سے لے کر 1994 سے لے کر میں اپنی اسٹڈی کر رہی ہوں. مجھے کہیں پر بھی پروف کے ساتھ نہیں ملا کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے ہمارے اندر کہ یہ 6666 آیتیں ہیں. مجھے نہیں پتا، لیکن کسی آیت اللہ کی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے. لیکن میں نے کسی قرآن کی آیت نہیں پڑھی. ہم فوراً کیوں یقین کرتے ہیں؟ کیوں یقین؟ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، میں اپنی اولاد کو کہتی ہوں، جب آپ مجھ سے کوئی سنو نا چیز، آپ مجھے کہو کہ مما ہمیں قرآن سے بتاؤ، اس کا پروف دو، تو آپ کیسے فوراً اعتبار کر لیتے ہیں؟ کہاں قرآن کی آیت میں لکھا ہے 6666 آیتیں ہیں، یا کہیں پر کسی حدیث میں لکھا ہے؟ یا فار ایگزامپل اگر قرآن کی 6600 آیتیں ہیں یا 5000 ہیں یا 2000 ہیں، آیتیں جتنی بھی ہیں ہمیں اس سے کیا کام ہے؟ ہمیں آیتوں کے اندر کیا ہے اس سے کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ جو ہے نا کبھی بھی قرآن میں فضول اور ایکسٹرا چیزیں نہیں کرتا. یہی ہے نا، جب میں نے جب ایک دفعہ مجلس پڑھی اور میں نے کہا اللہ ایکسٹرا چیزیں بات نہیں کرتا. اللہ کبھی بھی کسی نبی کے ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف برتھ نہیں بتاتا ہے کبھی بھی. اللہ نہیں بتائی نا، کیوں؟ کیونکہ یہ فضول چیزیں ہیں. یا ابھی آپ دیکھو کبھی کسی نبی کی بیوی کا، بچوں کا، اولاد کا نام نہیں، کتنے بچے، کتنے اولاد، کتنے نہیں ہے نا. اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ پھر مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو باکس میں رکھو. تو کیوں دودھ پلانے کا ذکر آیا؟ پتہ ہے کیوں آیا؟ اللہ کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کرتا، کوئی چیز فضول نہیں کرتا. کیونکہ جب موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اپنا دودھ پہلے پلاؤ موسیٰ کو، تاکہ موسیٰ کی زبان پہ تمہارے دودھ کا ذائقہ آ جائے، تاکہ اس کو دوسری عورتوں کے دودھ کے ذائقے کا پتہ چل جائے کہ یہ میری ماں نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے تھے، صرف اپنی ماں کا پیا، کیونکہ انہوں نے ذائقہ چکھ لیا تھا. تو اللہ کوئی چیز بھی ایکسٹرا بتاتا نہیں ہے. لاسٹ چیز کلیئر ہو گیا یہاں بھی؟ بتایا سمجھایا تو بہت اچھی طرح سے. تھینک یو سر، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. اب کھول کے کوئی اچھے کا خوشی سے کرے، آپ دل کھول کے کرو. جہاں پہ مجھے لگے فاطمۃ الصغریٰ، میری بہن نے سوال کیا فاطمۃ الصغریٰ، اس پہ میری مجلس میں آپ دیکھیے گا. جی چلیے مائک کھلا ہوتا ہے تو آپ کی آواز نہیں آتی. جی 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 چلے بس جلدی سے میں بی فاطمۃ الصغریٰ کو ختم کر کے نا پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا فاطمۃ الصغریٰ کے بارے میں جب ہم ایران میں تھے نا تو ہماری ٹیچرز تھی وہ کہتی تھی کہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بی بی فاطمۃ المعصومہ جو تھی وہ مدینے میں موجود تھی. لیکن ایک حدیث ملتی ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سب قافلہ ہو گیا تھا تو ایک آسٹرچ پرندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے گھوڑے کی طرح جو پرندہ ہوتا ہے وہ آیا تھا اور امام کو بیوی کا میسج دیا تھا. بس اتنا سا ہمیں ملتا ہے بی بی فاطمۃ الصغریٰ کے بارے میں، اور جو ہمیں 95% ملتا ہے کہ وہ بیوی مدینے میں موجود تھی. اچھا یہاں پر جو میری بہن نے بات کی نا اس کی طرف میں آتی ہوں. دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ بی بی فاطمۃ الصغریٰ مدینے میں موجود تھی یا نہیں تھی. اگر تھی تو بھی ہمارے لیے کچھ وہ نہیں ہے، لیکن نہیں تھی تو بھی. لیکن جو مین چیز آتی ہے نا، جو میرے نزدیک ہوتی ہے، جو میں اپنے کلاس میں بھی سب کو سمجھاتی ہوں، درس میں بھی، مجلس میں بھی، وہ مین چیز یہ ہے میری پیاری سی بہنوں کو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کے مجھے علم کا اندازہ لگانا ہوتا ہے نا کہ واقعی اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، تو میں اس کے مصائب دیکھتی ہوں کہ وہ مصائب کیسے پڑھتا ہے. اگر کسی کے مصائب میں تھوڑی برابر بھی چیز آ گئی نا، میں دوبارہ اس کی کبھی مجلس نہیں سنتی. میں بہت 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 اپنے آپ کو ریزرو رکھتی ہوں ایسی چیزوں سے کہ میرا ٹائم بہت قیمتی ہے اور میں ایسی فضول چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہ کروں. تو میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ بولوں گی کہ دیکھیے اب جب ہم آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا مصائب کے اندر، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اب میں آپ کو نمبر 1 باتیں بتاتی جاتی ہوں. سب سے پہلے جو بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بی بی صغریٰ جو تھی وہ مدینے میں رہ گئی تھی اور وہ بہت ضد کرتی تھی، روتی تھی. علی اصغر کو لے لیا، رستے میں آ گئی، اور پھر جو ہے وہ بی بی سکینہ، مولا عباس جو تھے وہ سب بیویوں کے نام لکھ رہے تھے تو اس میں بی بی صغریٰ کا نام نہیں تھا. بی بی سکینہ نے دیکھ لیا. مولا عباس نے بولا کہ سکینہ اب بی بی فاطمہ صغریٰ کو مت بتانا، لیکن بی بی سکینہ نے بتا دیا ان کو. اور پھر جو ہے وہ رو رہے تھے، وہ رستے میں آ گئے کہ بابا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں نے کیا کب تک ایسی باتیں. یہ سب گناہ ہے، یہ سب خراب ہے، یہ سب غلط ہے. امام حسین علیہ السلام کی اولاد فرما بردار تھی. بی بی فاطمہ صغریٰ جو تھی ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی کہا. جب امام حسین نے بولا جن کو جانا ہے وہ گئے، جن کو نہیں جانا وہ نہیں گئے. میرے انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیے گا میرے خطبے شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ خطبے شروع کر رہے ہیں، امام حسین کے خطبے شروع کر رہے ہیں. امام حسین کے خطبے ہم شروع کرنے والے ہیں نومبر میں.
वो जो खुतबे हैं ना उसमें वो खुतबे होंगे, वो खुतबा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे, वो खुतबा जो इमाम हुसैन का लास्ट खुतबा था जिसमें इमाम हुसैन ने बताया था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मुझे ऐसे ज़िबा किया जाएगा, वो इमाम हुसैन ने मक्का में दिया था। और इमाम हुसैन ने शर्त रखी थी कि मेरे साथ जो आता है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे साथ आए, वरना वो मेरे साथ ना आए। तो उसके अंदर आप देखो कि वो बीवियों ने सबको चूज़ किया और इमाम हुसैन ने सबको चूज़ किया करबला के अंदर, और कुछ लोगों को मदीने में रखा ताकि मदीने के अंदर जो वापस आते हैं ना, वो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक नेटवर्क बिछाया था जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस मैसेज को और इस पैगाम को, इस कुर्बानी को पहुंचाना था ताकि इस्लाम बच जाए। तो बीबी सुगरा का होना या ना होना हम इस पे नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके बारे में गलत बात सोचें, गलत बोलें कि जिद की थी, रोई थी, अली असगर को पकड़ लिया था, नौज़बिल्ला बीबी सकीना को मुल्ला अब्बास ने कहा था कि सकीना मत बताना, और बीबी सकीना ने नौज़बिल्ला चुगली मार ली। ये क्या ऐसी ऐसी बातें जो मिंबरों से बयान होती, इस बात के अगेंस्ट हूँ मैं। लेकिन बीबी थी या नहीं थी मैं इस पे बात कभी नहीं करती, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, और ये जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आएंगे कुछ चीज़ें वो आके में बताएंगे। तो मैं थोड़ा जी 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 आप जी अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज, मैं बोलूँ थोड़ा सा। जी 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 बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा समझाया, और वाकई में जब मैंने आपकी जो फर्स्ट सबसे पहली जो मैंने आपकी मजलिस सुनी थी ना, मुहर्रम में मैंने आपको सर्च करना शुरू किया था, तो वहाँ पे जब आप कह रहे थे ना कि तो मैं किसी को ऐसे नहीं सुनती, जिसके मसाइल अच्छे होते हैं मैं उसको सुनती हूँ, तो फिर मैंने कह दिया कि ये एक बहुत अच्छी आलिमा है और हमें इनको सर्च करना है, तो इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने आपको सर्च किया, अल्लाह का शुक्र कि आप मिल गए, और आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत ज्यादा आपने कुरान के हवाले से हमें बताया, बहुत ज्यादा अच्छी जो है हमें समझ आ गई है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह अब उस्ताद हमारा अच्छा है तो हम इंशाल्लाह हमारे इल्म और मार्फत में इजाफा होगा। मैं भी इतनी होंगी आलिमाएं जो माशाल्लाह मजलिस पढ़ती होंगी, मेरे खुद स्टूडेंट्स हैं जो मिंबर पर बैठते हैं और जो कुरान को ऐसे बयान करते हैं जो मैं देखती हूँ ना मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं फख्र करती हूँ कि मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये है कि आप देखो कुछ लोग होते हैं वो मसाइल ऐसे पढ़ते हैं रुलाने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि क्या इतना काफ़ी नहीं है रुलाने के लिए? इतना इंसान के दिल का जो वो लरस नहीं जाएगा कि जब शिम्र इमाम हुसैन की छाती पे बैठा और इमाम हुसैन की पेशानी के बालों को पकड़ा और कुंद खंजर को इमाम हुसैन पे चलाया, और बीबी फातिमा ज़हरा ने जन्नतुल बकी छोड़ा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नजफ छोड़ा, और मोहम्मद आए और 1,24,000 ज़मीन पे आए। तो क्या ये मसाइब काफ़ी नहीं है? क्या इमाम हुसैन ने जब अली अकबर के सीने में बर्ची डाली थी और आसमान की तरफ एक हाथ बुलंद किया और एक हाथ बर्ची में डाला, और उस वक्त इमाम हुसैन ने जब इमाम हुसैन ने कहा और फरिश्तों के ऊपर कोहराम बचा, क्या ये मसाइब कम नहीं? क्या ये मसाइब कम नहीं है कि अली मुल्ला अब्बास जब जमीन पे आ गए तो उनके सर को तोड़ दिया, 2 हिस्सों में सर बढ़ गया। इमाम आपने पढ़ा होगा, मैं तो स्टडी करती हूँ, मैं मसाइब सुनती नहीं हूँ, मैं स्टडी करती हूँ। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पे आए थे, उनके बाजू कलप हो चुके थे, वो जो लाइन थे ना चारों तरफ आए, मौला अब्बास की टांगों को तलवारों के वार करके उनको काटा था, इसलिए कहते मौला अब्बास की लाश छोटी हो गई थी। जब इमाम हुसैन मौला अब्बास के लाश पे सराहने आए और मौला अब्बास ने कहा कि मौला मेरी आंखों को साफ करे, एक आंख को साफ करे, मैं जब दुनिया में आया तो मैंने आपको देखा, जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ मैं आपको देखते हुए जा रहा हूँ। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या हालत है? क्या ये मसाइब काफ़ी नहीं है? मैं तो समझती हूँ कि दिल को लर्जाने के लिए काफ़ी है, तो हमें क्यों झूठे मसाइब बोलने पड़े? इसलिए मैं मसाइब के मामले में बहुत वो होती हूँ कि नहीं, मसाइब परफेक्ट होने चाहिए। हम एक सलमान पढ़े। आज हमारी क्लास सवाल और जवाब की हो गई और आज हमारी क्लास बहुत अच्छी हुई है, और अच्छा किया निगरबा जी ने भी सवाल उठाया, और फिर हम सबको भी जो है ना वो समझ, आपने और भी बहुत सारी बातें बताई और मसाइल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने ये डिस्कशन हमारी रही है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमारे साथ रखे, इंशाल्लाह हम आपसे सीखते रहें इंशाल्लाह। बस अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि खुदाया हम अहल बैत और कुरान का सही हक अदा करें। क़यामत के दिन ऐसे मसाइब ना पड़े या सुने ऐसे मसाइब जो क़यामत के दिन बीबी रुबाब या जनाब कासिम की माँ, जनाब अली अकबर की माँ या बीबी ज़ैनब हमारा गला पकड़ के कहें हम तो ऐसे नहीं थे, तुमने हमें ऐसा बना दिया। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। तो मैं अभी इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बीवियों से कहूँ बीबी मैंने नहीं किया कुछ भी। तो मैम आपने देखते दुआ करनी है हम सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबके दिल में ये कुरान की तदबीर सही सीखने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں صحیح مجلس پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا الہی آمین آمین ثم آمین. کیونکہ یہ مجلس جو ہے نا وہ ہماری روح کو بدل دیتی ہے. چلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم نے الحمدللہ حمزہ اور ہا کو کر لیا. آج ہم آتے ہیں عین اور ہا کو کرنے کے لیے. تو اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے وسط الحلق. ادنا کا مطلب ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈ سے پھر میں روٹ ورڈ کی طرف آتی ہوں. سسٹرز آپ دیکھو دنیا جس سسٹر کو مشکل لگتا ہے نا وہ چھوڑ دیں. دنیا کا مطلب ریکارڈنگ کریں. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ والی جو ہماری ریکارڈنگ ہے وہ باہر جائے. جس سے جو ہم کلاس میں موجود ہیں نا انہی سسٹرز کے لیے ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ جو ہم نے کیا ہے ڈسکس میں نہیں چاہتی کیونکہ کچھ لوگ مس یوز کرتے. قرآن کی آیت ہے, آپ دیکھیے گا قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ سب لوگ تمہیں اچھے سے سن رہے ہیں. کچھ لوگ جو سننے کے لیے آتے ہیں نا اے محمد ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف غلط چیز کو لے کر پھیلانا چاہتے ہیں. تو ایسے نہ ہو کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے, میں نہیں کہتی کہ غلط لوگ ہوتے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتی, اتنی سمجھ نہیں ہوتی, تو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا. دنیا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک. دنیا کی 2 میننگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا حقیر ہونا, کمتر, بہت کمتر, یا نزدیک ہونا. ہم کہتے ہیں نا دنیا, یہ جو دنیا ہے نا اس لیے اس دنیا کو دنیا کہتے ہیں. آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہے. آخرت یعنی دوسرا, دنیا یعنی جو جس جگہ پہ میں رہ رہی ہوں وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے. یہ دنیا یعنی سب سے زیادہ نزدیک, اور دنیا سب سے زیادہ حقیر, ختم ہونے والی چیز, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور یہ دنیا یعنی وہ جو میرے منہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. ادنى الحلق, حلق کا وہ حصہ جو منہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. اب ہم آتے ہیں عین اور ہا کی طرف. ہا کا جو مخرج ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی ہم دوڑتے ہیں نا جلدی سے بھاگتے تو ہماری سانس پھول جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو ہم ہا کہتے ہیں یہی تو ہا کا مخرج ہے. اتنا سمپل کہ جب ہماری سانس پھولتی ہے اور ہم کہتے ہیں پانی پیتے اور کرتے ہیں, یہی ہمارا مخرج ہوتا ہے. یا کبھی ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس میں سے نکال لیتے ہیں. عین کا مخرج, اس دن بھی ہم نے ہا کا مخرج کیا تھا, آج ہم آتے ہیں عین کا مخرج. عین کا مخرج جو ہے وہ گلے کے بالکل سینٹر سے نکلتا ہے اور اس کو کہتے ہیں وسط الحلق, حلق کا بیچ کا حصہ. عین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ہا کا مخرج نکالتے ہیں تو ہم نے گلے کو بالکل پائپ کی طرح گول کر دینا ہے اور اس کی آواز کو نکالنا ہے. کہیں پر بھی ہم نے گلے کو چپکانا نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چپکے گا, اس کو اسکویز نہیں کرنا, بلکہ ہم نے گلے کو ایسے کرنا ہے کہ بالکل ہوا جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے ہا کے لیے. لیکن عین کے لیے دیکھیے, عین کے لیے جو حلق کا یہ والا حصہ ہے وہ نہیں, یہ جو بیچ کا سینٹر کا حلق کا حصہ ہے نا اس کو ہم نے چپکانا ہے. جس نے کپڑے نچوڑتے ہیں, ہم جب کپڑے نچوڑتے ہیں تو کیسے ہم یوں کرتے ہیں نا, تو ہم نے اپنے گلے کو فوراً ملانا ہے. کریں گے نا آپ, فیل ہوگا, کریں ذرا, ملا. ہاں, یہ جو گلے کا حصہ ہے نا, عین کا مخرج نکالتے ہوئے اس کو آپ چپکا دو, یہ دونوں گلے کو آپ چپکا دو, ایسے چپکاؤ اور آ کا مخرج نکالو. فرق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. چل ایک دفعہ ہم کریں. میں نعبدو, یہ اس کی پریکٹس کرواتی ہوں. نعبدو, ایک سسٹر بولے گی. جی سسٹر شائستہ آپ کرتے جائیں گے. آپ کو آتے ہیں ہمیں بولنے. جی بسم اللہ. نعبدو, بہت اچھا. ملانا ہے. اب دیکھو گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آپ کیسے کرتے, گلے میں کوئی چیز پھنس جائے اندر کرتے ہیں نا, تو نعبدو. سب سے امپورٹنٹ جو مخرج ہے جو ہم جو انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں نا, تو جو ہم میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے ڈیفیکلٹ مخرج ہے وہ ہے ہا کا اور عین کا مخرج, کیونکہ یہ ہمارے اس میں موجود نہیں ہوتا نا, تو یہ مخرج ہمارے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ اس کا وضو ہے. چل گلے کو ملانا ہے, اسکویز کرنا ہے, اس کو نچوڑنا ہے, چپکانا ہے. نعبدو. بہت اچھا. نعبدو. ہاں چلے, اس کی ہم انشاءاللہ لاسٹ نیکسٹ ٹائم اس کی ہم کریں گے. ہم آتے ہیں سورہ کل ہو اللہ پڑھنے میں. کون کون سی میری سسٹرز جو ہے وہ سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کریں گی؟ ہم ساتھ میں سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا. قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم ابھی الحمد پڑھیں سسٹر شائستہ ایک دفعہ الحمد. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. جی بسم اللہ. میں پڑھوں؟ جی آپ. جی آپ.
آپ کریے میں پڑھوں. جی ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ اور ایک دفعہ سورہ ہم پڑھیں گے حمد. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت اچھا ماشاء اللہ. چلے اب کون سسٹر پڑھیں گی؟ کون سی بہن ہماری؟ میں پڑھوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہت اچھا.